حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے۔ موت کے بعد مردے کے لیے سب سے تکلیف دہ قبر ہے۔ اگر قبر میں آسانی ہوگی تو آگے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ رمضان کے 3 عشرے اور 3 دعائیں اور جنت آپ کی منتظر۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے 3 عشرے ہیں اور ہر ایک عشرے کی دعا ہے۔ یہ 3 ایسی خاص دعائیں ہیں، اگر رمضان میں مانگ لی جائیں تو اللہ نہ صرف راضی ہو جاتا ہے بلکہ رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، قبر و جہنم کے عذاب سے نجات دیتا ہے اور جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ دعائیں آپ کی قسمت بدل سکتی ہیں، شاید یہی لمحہ آپ کی زندگی بدل دے۔ وہ تینوں دعائیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، موت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کی کمر جھک جاتی ہے اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کا جسم لاغر اور بے بس ہو جاتا ہے، بس وہ سمجھ لے کہ اب اس کا وقت آن پہنچا ہے۔ حدیث مبارکہ میں مرکوز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت ماتھے پر پسینہ آنا اور ناک کے نخنوں سے آواز نکلنا اور ناک سے پانی آنا اچھے اعمال کی نشانیاں ہیں۔ گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ پر نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا دل افروز واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر انور رکھ کر روئے جا رہے تھے اور سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باہم مشورہ کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا جائے۔ ان کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور اٹھانا پسند فرمائیں، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اصرار پر جنت کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ غار میں اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں۔ عرض کرنے لگی، اے بابا جان، آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں اور 3 دن سے ہم آپ کی جدائی اور فراق میں بہت ہی پریشان ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں۔ اے بابا حضور، ان کو دیکھو، یہ آپ کی آنکھ کے نور اور دل کے چین آپ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے لیے کتنے بے چین ہو رہے ہیں اور آپ کو نہ دیکھ پا کر کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے۔ اے بابا حضور، اپنے حسن و حسین کے لیے سر انور کو سجدے سے اٹھائیے اور مدینہ طیبہ تشریف لے چلیے۔ مگر پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور کو نہ اٹھایا اور برابر گریہ و زاری فرماتے رہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نے سجدہ سے سر انور کو نہ اٹھایا تو آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سجدہ کرنے جا رہی ہے اور اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھائے گی جب تک قیامت نہ آ جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا عرض کرنا تھا کہ غم خوار امت رسول رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور کو سجدے سے اٹھا دیا اور ارشاد فرما دیا، بیٹی فاطمہ، اگر تو ضد نہ کرتی تو میں اپنے سر کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھاتا جب تک رب تعالی میری پوری امت کی بخشش و نجات نہ فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچہ غم زدہ اور پریشان راستے کے ایک طرف الگ تھلگ کھڑا تھا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الگ تھلگ کھڑے ہوئے بچے پر آپ کی نظر کرم اس یتیم بچے پر پڑی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست رحمت رکھا اور پیار
بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ اے بچے تم کیوں روتے ہو اور کس پریشان حال میں ہو؟ وہ بچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے، اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی معین و مددگار نہیں ہے۔ اگر میرے والد بزرگوار زندہ ہوتے تو مجھے بھی نہلاتے اور نیا کپڑا پہنا کر میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی عیدگاہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے باپ زندہ ہیں، وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، مجھے یہی مصیبت پریشان کرتی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے گھر لے آئے اور اسے نہلایا اور بہترین لباس پہنایا اور خوشبو میں بسایا اور کھلا پلا کر اس کو کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ کی جانب روانہ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے بچے کیا اب تم خوش ہو؟ تم کو یہ پسند ہے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں، علی المرتضیٰ تمہارے چچا، امام حسن اور امام حسین تمہارے بھائی اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری بہن ہو جائیں۔ تو اس بچے نے پہچان لیا کہ اس طرح کرم کی بارش کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور جب دوسرے بچوں نے اس یتیم بچے کو نئے لباس میں ملبوس خوشبو سے معطر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دیکھا تو ان بچوں نے رشک کرتے ہوئے باصد حسرت کہا کہ کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ سعادت و نعمت اور خوش نصیبی نصیب ہوتی جو اس یتیم بچے کو ملی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بھی ہم گنہگار امت کو نہ بھولے بلکہ اس مبارک شب میں بھی امت کو یاد کیا اور بخشش کی تمہید باندھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جنتی براق پیش خدمت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنتی سواری براق پر سوار ہونے کے لیے قدم ناز کو اٹھایا اور سوار ہونا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی یاد آ گئی اور سوار نہیں ہوئے۔ توقف فرمایا اور یاد امت میں مبارک آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری خدمت میں کچھ کمی رہ گئی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے سے رک گئے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل تمہاری محبت و خدمت میں کوئی کمی نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل آج میرے لیے میرے رب تعالی نے اس باب کرم کو کھولا ہے جو ہر نبی اور تمام رسولوں کے لیے بند تھا۔ آج ہمارے اکرام میں تمام آسمانوں اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، تمام فرشتے میرے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں، مگر اس خاص نوازش و اکرام کے وقت مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل میری امت گنہگار و کمزور ہے اور بروز قیامت ہر ایک امتی کو پل صراط سے گزرنا ہے، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بروز قیامت ہر ایک امتی کو اس پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ دہرائے گئے۔ میری امت اپنے گناہوں کا بھاری بوجھ سر پر لیے اس نازک پل کو میری امت کیسے پار کرے گی؟ میری امت کی بخشش و نجات کے معاملہ میں جب تک مجھے کوئی خوشخبری نہیں سنائی جائے گی اس وقت تک میں براق پر سوار نہیں ہوں گا۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ناز ہے۔ اپنے رحمان و رحیم رب تعالی کی بارگاہ میں رب تعالی کی رحمت نے آواز دی، اے جبرائیل میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام مسرت سنا دو کہ امت کی فکر نہ کریں کہ آپ کے نام لیوا غلام پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہونے پائے گی، اور بروز قیامت دوزخ سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے گی۔ امت اس آگ سے بچنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی، اے آگ تجھے نمازیوں
صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، تو واپس چلی جا، مگر یہ آگ برابر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی سے لبریز ایک پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پانی سے آگ پر چھینٹے ماریے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق دریافت فرمائیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یہ وہ پانی ہے جو خوف خدا میں رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنکھوں سے نکلے تھے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ محترم ناظرین، جب مومن کے آنکھ کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نمرود کی بیٹی رغفہ نے بلند مکان سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم نار نمرود گلزار بنا ہوا ہے تو رغفہ کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر کلمہ پڑھتے ہوئے، یعنی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے بلند مکان سے نار نمرود میں کود گئی اور سلامتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا، پھر سلامتی سے اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ جب نمرود نے اپنی بیٹی کا ایمان اور پھر اس کا بلند مکان سے آگ میں جانا اور آگ سے صحیح و سلامت رہنا مشاہدہ کیا تو بڑا تعجب میں پڑا، مگر لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے باطل دین پر قائم رہا، اگرچہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو لڑکی کو پیار و محبت سے سمجھایا گیا کہ دین ابراہیمی سے دور رہے، مگر نیک بخت بیٹی اپنے سچے دین سے نہ پھری تو اب اس کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچانے کا ارادہ کیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ کر سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا۔ ادھر دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہر غصہ کو اس کے ظالم باپ نمرود مردود کے ظلم سے چھڑا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت مند لڑکی سے فرزند پیدا فرمائے جو سب کے سب مسند نبوت پر فیض ہوئے۔ نمرود مردود کی بیٹی رغفہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بلند مکان سے کود کر نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ بھی آگ سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہ ہے کلمہ شریف کی برکت اور نبی کی محبت کا اثر۔ اگر ہم بھی کلمہ شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں تو بروز قیامت کلمہ شریف کی برکت اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے دنیا کی ہر بلا و مصیبت کی آگ سے اور قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہر نبی کے دشمن کا برا انجام ہوا۔ نمرود مردود بڑا ظالم و سفاک بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھ لیتے ہیں، اور جب ظلم و گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی، امت کے غمخوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد مردے کے لیے سب سے تکلیف دہ قبر ہے، اگر قبر میں آسانی ہوگی تو آگے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا، میں تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا نہ بتاؤں جس کو کہنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور قبر مردے کے لیے راحت ہوگی۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے، اے میرے مہربان اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا، یہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری سے پڑھا کرو۔ یہ تینوں دعائیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہیں۔ یہ دعائیں اللہ کے حضور مقدس و محبوب ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے والے پر پروردگار کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بندہ ایمان کی حالت میں رہتا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے اور اسے موت کے وقت آسانی نصیب ہوگی۔ یہ تینوں
تینوں دعائیں قبر میں آنے والے عذاب کے آگے آڑ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دعائیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار۔ دوسری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیسری دعا ربنا علیک توکلنا والیک آنبنا والیک المصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو اگر تم سب جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو اور میں ہر اس انسان کی مراد پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں صرف اتنی سی کمی آئے گی جیسے سمندر میں سوئی ڈال کر نکال لینے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا اور اس کا شفیع بنوں گا اور پل صراط پر ان کو ایک نور عطا ہوگا اور وہ نور جنت کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو صغیر و کبیرہ گناہوں سے بچائے اور اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔